اچھا جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اور آپ صحیح کہہ لیں تو یہ چند ان باتوں میں سے ہے جن پہ غصہ آتا ہے نا ایک دم سے اور آدمی فیل کرتا ہے کہ یار یہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو گیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار مطلب یہ وہ سب باتیں ہم سنتے چلے آئے ہیں اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے واقعی میں اور یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے بات کیا ہے؟ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہم سب جانتے ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ، ایک بہت بڑا چینل جو کہ کام کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پیمرا نے بین بھی کیا تھا پاکستان میں کہ بہت ساری ایسی پروگرامنگ کر رہے ہیں جو انٹائر پاکستان ہے، بہت ساری ایسے پروگرامز یا بہت سارے ایسے ایشوز کیے جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں یا مفاد میں نہیں ہے۔ ہمیں ریچ کیا نارملی ان کے ایک رپورٹر نے، ان کے ایک پروڈیوسر نے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ ایک رپورٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس رپورٹ میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی میڈیا پہ جو خواتین ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ بائٹس اور وہ کام کیسے کرتی ہیں، اور چونکہ آپ مارننگ شو کر رہی ہیں تو ہم آپ کا بھی ایک کلپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو دکھائیں کہ مارننگ شو پاکستان میں کیسے ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، انفیکٹ یہ رننگ جو ہماری اپنی شو کی ہے یہ بہت کافی ہے۔ ہم صبح اپنی اتنی بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور ساتھ آرگنائزیشن کے کسی اور کو سپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ بڑی ریلکٹنٹلی ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی ڈیوریشن چاہیے ہوگی، ہمارے کام تو نہیں افیکٹ ہوں گے، آپ نے کیا کیپچر کرنا ہوگا، اچھا چلے آ جائیں آپ اور آ کے کر لیں۔ ان کے یہ رپورٹر تھے ہارون نجفی زادہ، وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے پروڈیوسر جو کہ کیمرہ مین بھی تھا۔ اچھا جب وہ آ گئے یہاں پہ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے میک اپ بھی ریکارڈ کرنا ہے۔ ابھی بڑی پرائیویسی کے سین ہوتے ہیں کہ آپ مطلب میک اپ کر رہے ہیں، بڑا کم آپ اجازت دیتے ہیں، اور خاص طور پہ میں تھوڑا سا اس میں ریلیکٹنٹ بھی ہوتی ہوں، مجھے فیل بھی ہوتا ہے آکورڈ، لیکن ہم نے کہا اچھا چلیں اب آپ آ ہی گئے ہیں اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ پروگرام کا جو انہوں نے ہمیں بریف کیا اپنی ڈاکیومنٹری کا یا اپنی رپورٹ کا، وہ تھا کہ وہ تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسے مارننگ شو ہو رہے ہیں، آخر 7-8 سال سے مارننگ شو چل رہا ہے تو وہ کتنی اس میں رننگ ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں، وچ واز انڈرسٹینڈیبل کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی پروگرامنگ 8 مارچ بھی نزدیک تھا کر رہے ہوں اس پہ اور اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی تھیم ہو۔ انہوں نے وہ بھی کیپچر کیا۔ یہاں پہ بالکل اسی طرح میں نے اوپننگ کی کیونکہ میں اپنا کام کر رہی تھی، اور ہماری جو بریک آتی ہے جس میں آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں یا کمرشل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ موصوف تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھے۔ انہوں نے انگریزی میں 2 سوال کیے۔ ایک تو یہ کیا کہ آپ کے خیال میں یہ شو جو ہے ہو یو ٹارگیٹ، میں نے کہا وی ٹارگیٹ ویمن، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سلاٹ میں خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں ہمیں زیادہ، مرد حضرات یا تو سوئے ہوتے ہیں یا دفتر جا رہے ہوتے ہیں یا جا چکے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے آفیسز میں بزی ہوتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ خواتین سے مخاطب ہوں جو کہ اس وقت ذرا سہولت کے ساتھ ہمیں دیکھ پاتی ہیں، یا ہمارے ذہن میں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سینئر سٹیزنز جو کہ پروگرام کا ہمارا تھیم بھی ہے۔ اچھا، اور اس میں ٹارگیٹ، بیکاز ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے تو وی ٹارگیٹ ویمن سے بات جو ہے وہ بات شروع ہوئی۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ کوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پردے کا اور وہ سب ایشو۔ اب میرے لیے کوشچن تھوڑا سا عجیب سا تھا۔ میں نے کہا میں مطلب آتی ہے بعض اوقات تنقید کہ آپ کو دوپٹہ لے لینا چاہیے تھا یا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم خود ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم اس بات کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کے سامنے بھی، نہ ہمارا اس پہ کوئی دعویٰ اور کلیم ہے۔ ہم تو بڑی عام سی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو وہ آ جائے، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی تک کوئی انفارمیشن پہنچ سکتی ہے تو وہ پہنچ جائے، کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ کچھ دیر کے لیے صحیح کی مسکراہٹ آ سکتی ہے تو وہ آ جائے۔ نہ تو ہم کسی کنٹروورسی میں پڑتے ہیں، نہ ہم کسی کنٹروورسی کا شکار ہونا چاہتے ہیں۔ پروگرام کا تھیم، اس کا فارمیٹ اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس طرح کی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے۔ اچھا اب یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ پچھلے دنوں اچانک شو کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک زیگم نے حسب معمول مسکراتے ہوئے کہا آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ اچھا اس کے ساتھ ہم نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ ہمیں وہ دکھائیں گے کہ آپ نے کیا بنایا ہے، اور جب ہم آپ کو اجازت دیں گے اس کی تو آپ اسے آن ایئر کیجیے گا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا بنا رہے ہیں۔ اور زیگم نے اس کے ساتھ ہی BBC کی ویب سائٹ کھولی اور اس کے اوپر ایک رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ میں جو میں نے وی ٹارگیٹ ویمن کو جوڑا ہوا تھا کہ فرح حسین کو میک اپ کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں مذہبی حلقوں پہ بڑی تنقید کا، سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو میری آواز تھی کہ وی ٹارگیٹ ویمن ایز ویور ایز دے آر ہوم، بیک گراؤنڈ میں وہ چل رہا ہے ایک شاندار ایڈیٹنگ کے ساتھ، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ واقعی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔
اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے جب آگے چلتے ہیں اس میں تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک مولانا صاحب کا اس پہ کلپ جوڑا ہوا ہے جہاں پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام میں یہ ہے کہ خاتون کے صرف ہاتھ اور چہرہ نظر آنا چاہیے اور وہ بالکل باہر نہیں ہونی چاہیے اور وہ. اچھا پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں چلتے ہیں اور مہر بخاری صاحبہ جو کہ ہماری ویل نون پولیٹیکل پروگرام اینکر ہیں, ان کا بھی ایک کلپ انہوں نے ساتھ لگایا ہوا ہے. مجھے مہر بخاری کے پوائنٹ آف ویو کا نہیں پتا کہ انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے اپنا یہ جو شارٹ ہے یہ ریکارڈ کروایا تھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ٹوسٹڈ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ساری باتیں وہ پلے کی, اسی طرح کی ٹوسٹڈ جو صورتحال ہے وہ وہاں پہ بھی ہوگی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے تھے, میں نے یہ رپورٹس پڑھی تھیں کہ برٹش براڈ کاسٹنگ اور بہت سارے اور اداروں میں خاص طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ اسپیشل ایجنڈاز پہ کام کیا جاتا ہے, جہاں پر وہ خاص طور پہ چیزوں کو حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, جہاں پہ وہ گفتگو کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ آپ مطلب آپ میری ہی بات اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بات غلط ہے اس کو آپ جوڑ دیں, اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, تو ہو سکتا ہے دونوں باتیں مختلف پرسپیکٹو میں کی گئی ہوں اور آپ نے ان دونوں کو جب جوڑا ہے تو ایک تیسری بات بن گئی ہے, بالکل سلمان رشدی کے سیٹینک ورسز کی طرح. سو اس طرح کے بہت سارے کام جو ہیں پاکستان کا چہرہ, پاکستان کی تشخص, پاکستان کے لوگوں کو مجروح کر رہے, ان کے جذبات کو مجروح کرنے, ٹھیس پہنچانے, پاکستان کی جو ایک اوور آل امیج ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. یہی وہ صورتحال ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کو آسکر مل گیا, ہم بھی بہت خوش ہیں اس پہ, لیکن ایک ایسی فنڈڈ ڈاکیومنٹری پہ جو باہر سے فنڈ کی گئی پاکستان کی خواتین کا جلا ہوا چہرہ دونوں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں خواتین پہ بہت تشدد ہوتا ہے. مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن ہم ان کی صحیح کرنے کی اور تصحیح کی طرف جانے کے بجائے ان کا اشتہار لوگوں کے سامنے نہیں باندھ سکتے اور نہ باندھنا چاہتے ہیں. جو ہے وہ بھی بہت معمولی ہیں, کسی بھی معاشرے کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ کریں تو کسی بھی اور ملک میں ہونے والی وہ پریشانیاں یا مشکلات جو ہیں وہ ہمارے سے کم نہیں ہیں. اینی تو اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتے ہوئے اینڈ پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس بات پہ کہ ہمارے یہاں پہ میڈیا ایتھکس اور ان باتوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہماری ایک مارننگ شو اینکر تھی, ان کو بھی کس طرح اچانک سے ہم نے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا, جبکہ بات پریٹی کلیئر ہے کہ جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی رائے یا ان کی سوچ یا ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی یہاں میں کوئی ان کو بھی اکاؤنٹیبل تو ٹھہرائے نا کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ایتھکس جو ہے اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ بات پاکستان کی ہے, پاکستانیت کی ہے, وہ جو چاہیں جس طرح چاہیں جوڑ کے توڑ مڑوڑ کے ان چیزوں کو پیش کریں. آپ نے نہ دیکھی ہوگی شاید یہ ڈاکیومنٹری, آپ کے ذہن سے شاید یہ رپورٹ نہیں گزری ہوگی, جسٹ میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہماری لوگوں کو, ہمارے چہروں کو, ہماری باتوں کو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے, اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے, اور کس طرح سے ہماری باتوں کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی ان سوچ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں خدا نہ خواستہ خواتین جو ہیں وہ پتہ نہیں کن حالات میں زندگی گزار رہی ہیں, اور پاکستان میں پتہ نہیں کتنی مذہبی انتہا پسندی ہے, اور پاکستان میں پتہ نہیں لوگ جنون میں زندگی گزارتے ہیں, اور کوئی نارمل سوچ یا صحت مندانہ رویہ جو ہے وہ اس ملک یا معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ خود دیکھیے گا, یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈاکیومنٹری, آپ کو اندازہ ہوگا. میک اپ فرح حسین کی روزمرہ زندگی کا معمول ہے, کیونکہ ٹیلی ویژن کی ایک خاتون میزبان کی حیثیت سے ان کا پردے پر جاذب نظر دکھائی دینا ضروری ہے, لیکن میک اپ کرانے پر انہیں پاکستان کے مذہبی حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. عورتوں پر بیجا تنقید کی جاتی ہے, حالانکہ ہمارا مقصد گھر بیٹھے مختلف مکاتب فکر کے افراد کے لیے ہلکی پھلکی اور مفید تفریح کی فراہمی ہے. پاکستان کے بہت سے گھروں میں دن کا آغاز فرح کے مارننگ شو سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرح اپنے شو کا آغاز خدا کے نام سے کرتی ہیں. ان کے مطابق وہ ایک باعمل مسلمان خاتون ہیں اور انہیں دین اسلام کی کافی سمجھ بوجھ ہے, مگر پاکستان کے بیشتر مذہبی علماء ان کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں. قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ اظہار زینت سے ممانعت کا ہے, ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, یہ حکم ہے قرآن کریم کا کہ عورتیں اپنی زینت کے اظہار نہ کریں البتہ جو ان کا ظاہری حصہ ہے, الا ما ظہر منہا, جو ان سے ظاہر ہے. الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں مختلف اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہاتھ, چہرہ وغیرہ, پاؤں وغیرہ ہیں. پاکستان میں فرح اور ان جیسی ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنے والی دوسری میزبان خواتین کو یہاں کے مذہبی علماء کی جانب سے مختلف الزامات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے, مگر ساتھ ہی پاکستانی معاشرے کی قدامت پرست روایات بھی ان کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتی ہیں.
مجھے بہت زیادہ میرے قریبی دوستوں نے اور لوگوں نے کہا کہ بھئی میڈیا اتنا زیادہ ایکسپوجر, تمہارے رشتے کیسے آئیں گے, پھر لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے, ریپوٹیشن کا کیا ہوگا. یہ فیکٹرز ہیں. اگر ان سے مکرنا یا نظریں آنکھیں چرانا وہ بھی غلط بات ہے. مہر بخاری کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ٹیلی ویژن پر سیاسی مباحثوں پر مبنی ایک پروگرام کی میزبانی کرتی ہیں. ان کا پروگرام اور اس میں ہونے والے مباحثے پاکستان بھر میں مشہور ہیں, مگر لگتا ہے کہ ملک میں آزادی نسواں پر جاری بحث کے منطقی انجام میں ابھی مزید وقت لگے گا. بالکل اتفاق کرتے ہیں. لگتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہے کہ ظاہر ہے ہر ملک ہر معاشرے کو پروگریس کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن چیزوں کو اس طرح ٹویسٹ کرنا, کہنا کچھ اور کرنا کچھ, ریکارڈ کچھ کرنا, اس کو لیبل کچھ اور کرنا, آواز کسی اور کی ڈال کر اس کو کسی اور انداز میں پیش کرنا, اور وہ بھی خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال جہاں پہ بات کسی شخص کی, کسی ایک فرد کی, کسی ایک ادارے کی نہیں ہو رہی, ایک ملک کی ہو رہی ہے, ایک قوم کی ہو رہی ہے, ایک معاشرے کی ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جس پہ جتنی بھی تنقید کی جائے, جس کو جتنا بھی غلط سمجھا جائے, وہ بالکل صحیح ہوگا. اس حوالے سے بہت ساری رپورٹس آپ کی نظروں میں ہوں گی. ہم لوگوں کے ہاں جو ایک غلط رویہ ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ میڈیا ایک ایسا کام ہے کہ جو اچھا نہیں ہے. یہاں پر انڈیا نے باقاعدہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا اور پلانٹ کیا. بہت سارے ایسے جگہوں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو پلیس کیا ہے یا ان کو اتنا ٹرین کیا اور اکوپڈ کیا ہے. را کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, جو بہت ساری ایسی جگہوں پر پاکستان کے حوالے سے ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. یہ صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ ریکارڈ کی تھی, یہ بھی افغانی تھے. اب ایک افغانی بندہ جو ہے وہ پاکستان میں آ کر, ظاہر ہے پاکستان کا تشخص یا پاکستان کے ساتھ کسی ہمدردی یا پاکستان کے ساتھ کسی افیلیشن یا اس کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ بات نہیں کرے گا, یا نیوٹرل بیسس پہ بھی اگر بات کی جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے. سو یہ بہت ساری چونکہ ہمارے ہاتھ میں ایک بات آ گئی, ہم اس سارے پروسیس میں سے گزرے, وی سفرڈ, اور مجھے پتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات اس طرح سے تھی نہیں. اس لیے احساس ہوا کہ جو ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ میڈیا میں بہت ساری پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں چیزیں, پاکستان کا تشخص مجروح کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, پاکستان کے جو بہت ساری انٹرسٹ ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ان کا ایک ایسا ڈاکیومنٹڈ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت مناسب سمجھا. اب یہاں پر ہمیں جنگ کی جو ڈائنامکس ہے نا اسے سمجھنا ہوگا کہ آج جنگ جو ہے ہمارے گھروں میں لڑی جا رہی ہے, اعصابی جنگ ہے, جذباتی جنگ ہے, منڈیوں, عالمی منڈیوں کی جنگ ہے, اکنامکس کی جنگ ہے, معیشت کی جنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ایلیمنٹس سماج کی, معاشرے کی, یہ تمام چیزوں کی جنگیں جو ہیں ہم ہر وقت اس حالت جنگ میں ہیں. سو ایک تو یہ کہ اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں, سرخرو ہوں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت اور مدد کرے, اور دوسرے اس طرح کے تمام جو معاملات ہیں جہاں پر ہم بہت سارے چینلز خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا صرف یہ سوچ کے کہ وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, غلط رویہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کس کا ایجنڈا کیا ہے, کس کا اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, اور کیا چیز ایکچولی اس میں کام کر رہی ہے, اور کیا سوچ کار فرما ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا.